بچوں کے لیے 10 احکام خدا کو پہلے رکھو۔ یہ 10 احکامات میں سب سے اہم حکم ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اسے اپنی زندگیوں میں سب سے پہلے رکھیں۔ اسے سب سے زیادہ محبت کرو۔ ہمیں خدا سے اس زمین پر موجود کسی بھی چیز سے زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے، بہت سے لوگ، درحقیقت زیادہ تر لوگ، دوسری چیزوں سے خدا سے زیادہ محبت کریں اور انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ لوگ ٹیلی ویژن سے محبت کرتے ہیں، انہیں کھیلوں سے محبت ہے، وہ دوسروں سے خدا سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ صرف خدا کی عبادت کرو۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اور صرف وہ۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب آپ محبت کرتے ہیں دوسرے لوگ دیگر چیزیں۔ جب آپ خدا کو اپنی زندگی میں سب سے پہلے رکھتے ہیں تو آپ خدا سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور آپ ان کی عبادت کر رہے ہیں، اور آپ خدا کی عبادت نہیں کر رہے۔ فرضی دیوتا نہ بنائیں اور نہ ہی ان کی پیروی کریں۔ ہمیں کسی بھی قسم کی تصویر یا کسی اور دیوتاؤں کی مجسمہ سازی یا ان کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور آج بھی ایسے مذاہب ہیں جو مجسموں، تصویروں اور عمارتوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ خدا کے نام کا احترام کریں۔ ہمیں خدا کے نام کو اعلیٰ ترین احترام اور احترام کے ساتھ رکھنا ہے۔ ہمیں روزمرہ کی گفتگو میں کبھی بھی خدا کا نام لاپرواہی سے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم روزمرہ کی باتوں میں خدا کا نام لاپرواہی سے استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کی بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا نام محبت اور عزت کے ساتھ پکارو۔ خدا کے خاص دن کو یاد رکھیں۔ ایک دن آرام کریں اور خدا کے بارے میں سوچیں۔ خدا نے کہا کہ اس نے دنیا کو 6 دنوں میں تخلیق کیا، اور 7ویں دن وہ زنگ آلود ہو گیا۔ اور خدا ہم سے توقع کرتا ہے کہ ہم ہر ہفتے ایک دن نکال کر آرام کریں۔ لیکن وہ صرف ایک دن نہیں لیتا بلکہ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ کون سا دن لینا ہے۔ اس نے کہا 7واں دن لے لو، اور اس دن ہمیں آرام کرنا چاہیے اپنے معمول کے کام کرنے کے رویے سے۔ اس کے علاوہ ہمیں خدا کی عبادت کرنی ہے اور خدا کی عزت کرنی ہے۔ بس والدین کے بارے میں سوچیں۔ جب والد کا چھٹی کا دن ہوتا ہے اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، وہ دن اس کے بچوں کے بارے میں بن جاتا ہے اور کچھ نہیں۔ یہی وہ طریقہ ہے جو خدا چاہتا ہے کہ ہم ہفتے کے اس خاص دن پر ہوں۔ اپنے والد اور والدہ کی عزت کریں، ان کی بات سنیں، ان کی اطاعت کریں اور ان کے ساتھ عزت سے پیش آئیں۔ یہی واحد حکم ہے۔ اس کے ساتھ ایک وعدہ بھی آتا ہے۔ خدا ہمیں وعدہ کرتا ہے کہ ہم اپنے والدین کی عزت کریں، ان کی بات سنو، ان کی اطاعت کرو اور ان کے ساتھ بہت عزت سے پیش آئیں۔ ہمارے اس زمین پر دن طویل ہوں گے اور خوشی سے بھرپور۔ تمہارے والدین بہت کچھ قربان کر دیتے ہیں، وہ تقریباً اپنا سارا فارغ وقت چھوڑ دیتے ہیں۔ اس نے تمہارے ڈاپرس بدل دیے، انہوں نے تمہیں کھانا دیا، انہوں نے تمہیں دھویا ہے، وہ تمہاری پرواہ کرتے تھے جب آپ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بڑی محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم زندگی کی حفاظت کریں۔ خدا ہمیں ہدایت دیتا ہے کہ نقصان نہ پہنچائیں۔ دوسرے لوگ، جانور، کچھ بھی، بغیر کسی جائز وجہ کے۔ واحد وقت جب خدا یہ ہمیں کسی کو نقصان پہنچانے کی اجازت دیتا ہے، وہ وقت جب ہم اپنے پیاروں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ صرف دوسرے انسان ہی اہم ہیں۔ اپنے وعدے پورے کرو، خاص طور پر وہ وعدے جو آپ اپنے خاندان میں کرتے ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ آپ کے ہاں ہاں ہوں اور آپ کے نہیں نہیں۔ دوسرے الفاظ میں جو آپ کا مطلب ہے وہ کہیں اور جو آپ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایسے وقت آتے ہیں جب آپ وعدہ کرتے ہیں اپنے والدین کے نام، اپنے بھائیوں اور بہنوں کے نام، اپنے پیاروں کے نام، اور کچھ نہ کچھ ہوگا۔ تم اس وعدے کو پورا نہیں کر سکتے، لیکن خدا آپ سے توقع کرتا ہے کہ آپ اپنی پوری طاقت میں سب کچھ کریں تاکہ دیکھ بھال کر سکوں اس وعدے کا۔ چوری مت کرو، صرف وہی لے لو جو تمہارا ہے۔ یہ بہت آسان ہے۔ اگر یہ تمہارا نہیں ہے، اسے چھوڑ دو، یہ تمہارا نہیں ہے۔
اور تمہیں اس کا کوئی حق نہیں۔ آپ کو پسند نہیں جب لوگ اب سے چیزیں چرا لیتے ہیں، تو جب آپ دوسروں سے چیزیں لیتے ہیں وہ بھی اب کی طرح محسوس کرتے ہیں جب اب سے چیزیں چھن لی جاتی ہیں۔ ہمیشہ سچ بتاؤ، کسی کے بارے میں جھوٹ مت بولو۔ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ اگر ہم کسی وجہ سے سچ نہیں بول سکتے، بس خاموش رہو، کچھ مت کہو، کیونکہ آپ کسی کے بارے میں کچھ جانتے ہوں گے لیکن آپ اسے ثابت نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس براہ راست علم نہیں ہے، وہ صرف اس بات کو دہرائے گا جب کوئی اور آپ سے کہتا ہے، اور یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے جب تک آپ کو کچھ معلوم نہ ہو۔ یہ سچ ہے، اسے مت بولو۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کے لیے شکر گزار رہیں۔ دوسروں کے پاس جو کچھ ہے اس سے حسد نہ کریں، اور ہمیں ہمیشہ اس چیز کے لیے شکر گزار رہنا چاہیے جو ہمارے پاس ہے، کیونکہ اس دنیا میں ہمیشہ کوئی اور ہوتا ہے جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے اس سے کم، چاہے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے آپ جیسے بھی زندگی گزاریں، ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، اور بھی بدتر حالت میں۔ اور یاد رکھو، جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اور اگر غلط استعمال کیا جائے تو اسے چھین لیا جا سکتا ہے۔